نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اولا حضور باری تعالیٰ میں تسبیح و تحلیل کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے آئیے تاجدار مدینہ حضور سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا گلدستہ سجائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اہل بیتہ مع الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ویڈیو کو بنا کاٹے اور اسکیپ کیے پورا دیکھے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائے اور ثواب کی نیت کے ساتھ سارے لوگوں کو ارسال کرے تاکہ عربی زبان سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ الرحمن الرحیم۔ الشیخ عبدالعزیز الدہلوی، شیخ عبدالعزیز دہلوی، الشیخ الامام العالم الکبیر العلامۃ المحدث عبدالعزیز بن ولی اللہ بن عبد الرحیم العمری الدہلوی۔ شیخ عبدالعزیز بن ولی اللہ بن عبد الرحیم العمری الدہلوی بہت ہی بڑے محدث اور بہت ہی بڑے علامہ، بڑے ہی پڑھے لکھے قائد، سید علمائنا فی زمانہ وابن سیدہم، کہتے ہیں کہ ہمارے اسکالرز یعنی ہمارے علماء کے سردار، فی زمانہ ان کے زمانے میں، و ابن سیدہم اور ان کے سردار کے بیٹے، لقبہ بعضہم یعنی ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کو لقب دیا سراج الہندی، ہندوستان کا چراغ، و بعضہم حجت اللہ اور ان میں سے کچھ نے ان کو حجت اللہ یعنی اللہ کی دلیل اور وٹنس کا لقب دیا۔ لقب تلقیب باب تفعیل، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹائٹل دینا۔ ولیدہ لیلۃ الخمیس لخمس لیال بقینا من رمضان سنۃ 59 و 11 و 1000 من الہجرہ، کہتے ہیں کہ جمعرات کی رات 25 رمضان لخمس لیال من بقینا رمضان یعنی رمضان ختم ہونے میں 5 دن باقی تھا، تو کیا مطلب 25 رمضان کو لیلۃ الخمیس جمعرات کی رات کو وہ پیدا ہوئے۔ حفیظ القرآن، انہوں نے قرآن کریم کو میمورائزڈ کیا یعنی یاد کیا۔ وَأَخَذَ الْعِلْمَ اور انہوں نے علم لیا، ان والدہ اپنے والد سے۔ اخذ یاخذ اخذن، من صلے کے ساتھ ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز لینا، اور ان صلے کے ساتھ ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز نقل اور کاپی کرنا۔ یہ پہلا رول کیا تھا؟ قرأ علیہ بعضن، کچھ چیزوں کو اپنے والد سے پڑھا، وسمع بعضن آخر یعنی دوسری جو کچھ چیزوں تھی وہ انہوں نے سنا، اور سننے کے بعد بالتحقیقی وہاں پر ریسرچ کیا، والدرایتی اور اس کی معلومات کی، والفحصی پھر اس کی چیکنگ کی، حتی حصلت لہو ملکۃ راسخۃ فی العلوم پھر ان کو علم میں یعنی ایڈوکیشن میں مکمل مہارت حاصل ہوئی، لہو ان سے، ملکۃ راسخۃ اچھا خاصا ٹیلنٹ۔ ولما توفی ابوہ الی جوار رحمت اللہ تعالی، جب ان کے والد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رب کے پاس چلے گئے یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ توفی الی جوار رحمت اللہ تعالی کا مطلب ہوتا ہے انتقال کر جانا، ورضوانہ اور اس کی رضا سے، وَلَهُ 16 سنۃ اس وقت ان کی عمر 16 سال کی تھی۔ تو اخذ عنہ الشیخ نور اللہ البرہانوی والشیخ محمد امین الکشمیری، اور انہوں نے شیخ نور اللہ البرہانوی اور شیخ محمد امین الکشمیری سے پڑھا۔ اخذ ان یعنی ان سے روایت نقل کی، ان سے پڑھا سیکھا۔ وَأَجَازَهُ الشیخ محمد عاشق بن عبید اللہ، تو شیخ محمد عاشق بن عبید اللہ البہلتی نے اجازہ ان کو اجازت دی یعنی ان کو اب آگے بڑھنے کا پرمیشن دیا۔ حدیث جو پڑھایا جاتا ہے زمانے میں کاغذی سرٹیفکیٹ نہیں چلتا تھا، شیخ کیا کرتے تھے ان کو پرمیشن دیتے تھے کہ آپ اب آگے کسی کو سکھا سکتے ہیں جو حدیث سکھاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر وہ پرانے زمانے کا رول بتایا۔ اجازہ الشیخ یعنی شیخ محمد عاشق جو ہے یہ کون ہے؟ فاعل ہے، انہوں نے اجازت دی اس کی حدیث پڑھانے کی۔ وَقَانُوا مِنْ أَجِلَّةِ أَصْحَابِ وَالِدِهِ، وہ ان کے والد کے کیا ہے؟ بہت ہی عظیم ساتھی تھے۔ جلیل جمع اجلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اہمیت، امپورٹنٹ، یعنی ان کے بہت جگری اور امپورٹنٹ دوست تھے۔
فاستفادہ ان سے کا مطلب منہم کی جو یہ ضمیر ہے پروناؤن ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نور اللہ البرہانوی ہے، شیخ محمد امین الکشمیری ہے، اور محمد عاشق بن عبید اللہ البہلتی ہے۔ یہ تینوں جمع ہے، تین کے لیے یہاں پر ہم آیا ہے۔ ان سے کیا کیا؟ استفادہ کیا، ان سے پڑھنا لکھنا سیکھا، معلومات حاصل کی۔ ما فاتہ علی ابیہ، جو چھوٹ گیا تھا ان سے ان کے والد پر، جو چیزیں ان کے والد سکھا نہیں پائے تھے، دنیا سے چلے گئے، تو وہ چیزیں انہوں نے ان ساتھیوں سے ان کے سیکھی۔ رحمہ اللہ، اور ان کے والد رحمت اللہ علیہ، احد افراد الدنیا بفضلہ و آدابہ و علمہ و ذکائہ و فہمہ و سرعت حفظہ، کہتے ہیں دنیا کے لوگوں میں بہت ہی بے مثال تھے۔ کس چیز میں؟ بفضلہ، اپنے احسان کرنے کی وجہ سے، و آدابہ، اور اپنے ڈسپلن کی وجہ سے، و علمہ، اور اپنے نالج کی وجہ سے، و ذکائہ، اور اپنی سمجھداری کی وجہ سے، و فہمہ، اور سمجھنے کی وجہ سے، و سرعت حفظہ، اور اپنے جلدی یاد کرنے کی وجہ سے، یعنی جلد از جلد میمورائزڈ کرنے کی وجہ سے کیا تھے؟ کانا احدہ، وہ لا نظیر تھے، بے مثال تھے، ان کے جیسا بالدرس والافادۃ ولہ 15 سنہ، پڑھانے والافادۃ، اور فائدہ پہنچانے میں لگ گئے۔ کیا مطلب؟ بالدرس یعنی پڑھنے میں، والافادۃ، اور پڑھانے میں، اشتغلا، مشغول ہو گئے، لگ گئے۔ وَلَهُ، اس وقت 15 سنتاً، ان کی 15 سال عمر تھی۔ درسا، تو انہوں نے پڑھایا، وَأَفَادَ، دیکھیے دو لفظ استعمال ہے، پڑھایا اور وَأَفَادَ، یعنی فائدہ دے کے پڑھایا۔ کیا مطلب؟ اچھے سے سکھایا۔ حتیٰ سارا، یہاں تک کہ وہ فی الہند، ہندوستان میں، العلم المفرد، کیا ہو گئے؟ بالکل انوکھے ہو گئے، پڑھانے لکھانے میں ملٹی ٹیلنٹڈ ہو گئے، جس کے ہم لوگ بولتے ہیں ماسٹر ہو گئے۔ وَتَخَرَّجَ عَلَيْهِ الْفُضَلَاء، ان کے پاس صرف فضلاء فارغ ہوتے، فضلاء بولتے ہیں ماسٹر کر کے فارغ ہوتے۔ وَقَصَدَتْهُ الطَّلَبَةُ مِنْ أَغْلَبِ الْأَرْجَاءِ، دور دراز سے طلباء قصدتہ، ان کے پاس آتے، وَتَحَافَتُوا عَلَيْهِ، ان پر جھپٹتے، تحافت الظمآن علی الماء، جیسا کہ پیاسا پانی پر جھپٹتا ہے۔ یعنی ان کے پاس جو اسٹوڈنٹ دور دراز ملک سے آتے تھے، بالکل گروپ بنا کے آتے تھے، اور جس طرح پیاسا آدمی جو ہے پانی کو چھین چھین کے پیتا، اس طرح لوگ ان کے پاس جو ہے دور دور سے سیکھنے کے لیے آتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وقد اعترتہ الامراض المؤلمہ، ان کو کیا ہے؟ خطرناک بیماریاں لاحق ہو گئی، یعنی وہ سخت بیماری نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ ہوا اس وقت ابن 25، ان کی عمر 25 سال کی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو جتنا بڑا اللہ والا ہوتا ہے، جتنا بڑا بھکت ہوتا ہے، ایشور کا پریہ بھکت ہوتا ہے، تو ایشور ان کو کیا کرتا ہے؟ اچھے سے جانچتا ہے بیماری دے دے کے۔ اسی لیے انسان کو جب بیماری آئے تو اس کو اپنے آپ کو کوسنا نہیں چاہیے۔ فَعَدَّتْ إِلَى الْمَرَاقِ وَالْجَذَامِ وَالْبَرَسِ وَالْعَمَى، اب کون کون سی بیماری آئی تھی تو وہ بتا رہے۔ فَعَدَّتِ الْأَمْرَاضُ إِلَى الْمِرَاقِ، یعنی مرگی کی بیماری، والجزام، اور کوڑ کی یعنی پیرالائز کی بیماری، والبرس، اور سفید داغ کی بیماری، والعمی، اور کم دکھنے کی بیماری کا وہ سبب بنے۔ وَنَحْوَ ذَلِكَ، اسی کے علاوہ، حَتَّى عُدَّ مِنْهَا، ان بڑی بڑی بیماریوں میں سے، 14 مرضاً مفجعاً خطر، 14 جان لیوا بیماری ان کے سامنے گنی گئی۔ وَمِنْ ذَلِكَ السبب، اور اسی وجہ سے، فُوِّضَ تَوْلِيَةُ التَّدْرِيسِ، تو انہوں نے کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی، فی مدرسته، اپنے مدرسے کی، الی ثانویہ، اپنے بچپن کے ساتھی کے بیٹے یعنی رفیع الدین اور عبد القادر کے جانب کر دی، ان کے حوالے کر دی، یعنی ان کو یہ ذمہ داری دے دی۔ سگے بھائی کے بیٹے تھے رفیع الدین عبد القادر۔ ہم لوگ کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ آدمی بیمار پڑ جائے تو کیا بولا جاتا ہے؟ ضرور یہ کچھ کیا ہوگا تبھی تو اس کو پکڑا ہے۔ تو ایسا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ پریہ بھکت اور اچھے لوگوں کو ایشور اللہ آزماتا ہے بیماری دے کے کہ میرے بارے میں کیا بولتا ہے۔
فیڈ بیک معلوم کرنے کے لیے۔ وَمَعَ ذَلِكَ، اور اسی کے ساتھ ساتھ كَانَ يُدَرِّسُ بِنَفْسِهِ النَّفِيسَ أَيْضًا، اور اس بیماری کے باوجود بھی وہ خود بھی پڑھاتے تھے، خود بھی پڑھایا کرتے تھے۔ وَيُصَنِّفُ، اور کیا ہے، کتابیں لکھا کرتے تھے۔ وَيُفْتِي، ججمنٹ دیا کرتے تھے۔ وَيَعِظُ، اور سمجھاتے تھے۔ وَمَوَاعِظُهُ، اور ان کی اچھی باتیں، ان کی اچھی سمجھانے والی باتیں، كَانَ مَقْصُورَةٌ عَلَى حَقَائِقِ التَّنزِيل، قرآن کے ریسرچ پر محدود ہوتی تھی۔ فی کل اسبوع یوم الثلاثاء، ہر ہفتے منگل کے دن۔ تنزیل قرآن کریم کا ایک نام ہے۔ وَكَانَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، لا يقدر، وہ قادر نہیں تھے، ان یقعد، یہ کہ وہ بیٹھے، فی مجلس، کسی مجلس میں، ساعتاً، ایک گھنٹہ، یعنی ایک گھنٹے سے زیادہ وہ کسی بھی جگہ پر بیٹھ نہیں سکتے تھے اپنی زندگی کے آخری عمر میں۔ فَيَمْشِي بَيْنَ مَدْرَسَتَيْهِ الْقَدِيمَةِ وَالْجَدِيدَةِ، تو وہ اپنے دونوں پرانے اور نئے مدرسے کے بیچ پیدل چلتے تھے۔ وَيَشْتَغِلُ عَلَيْهِ، اور ان پر یعنی ان کے سامنے، خَلْقٌ كَثِيرٌ، بہت سے لوگ، فی ذَلِكَ الوقت، اس ٹائم میں کیا ہوتے تھے، مشغول ہوتے تھے، مطلب ان کے سامنے آتے تھے۔ فَيُدَرِّسُ، تو وہ پڑھاتے تھے۔ وَيُفْتِي، اور فتویٰ دیتے تھے، یعنی ججمنٹ دیتے تھے۔ وَيُرْشِدُ النَّاسَ، اور لوگوں کو إِلَىٰ طَرِيقِ الْحَقِّ، سچ بات کی طرف رہنمائی کرتے تھے، سچ بات کا طریقہ بتاتے تھے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یمشی، وہ، بین العصر والمغرب، عصر اور مغرب کے بیچ کیا ہے، یمشی، پیدل چلتے تھے۔ وَيَذْهَبُ إِلَى الشَّارِعِ، اور وہ ان روڈ کے طرف جاتے تھے، الذی، جو، بین مدرسۃ و بین الجامع الکبیر، یونیورسٹی اور مدرسے کے درمیان پیدل جاتے تھے۔ فَيَتَحَادَى، پیدل کیسے جاتے تھے، فَيَتَحَادَى بین الرجلین یمیناً و شمالاً، فَيَتَحَادَى، وہ سہارا لیتے تھے، یمیناً و شمالاً، دائیں بائیں جانب، بین الرجلین، دو آدمی کے درمیان۔ وَيَتَرَقَّبُ النَّاسُ، لوگ کیا ہے، ویٹ کرتے تھے، انتظار کرتے تھے، قُدُومَهُ، ان کے آنے کا۔ قدیمہ یقدم، قدمن کا مطلب ہوتا ہے اِلیٰ صلہ کے ساتھ دور سے آنا، دور سے کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے لیے قدیمہ یوز کرتے ہیں، طریقی، راستے میں۔ وَيَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ فِي مَشَاكِلِهِمْ، اور وہ لوگ ان سے اپنی پریشانی کا حل پوچھتے تھے، فی مشکلاتہم، اپنی پریشانی کے سلسلے میں، پریشانی کے بارے میں، یستفیدون منہ، ان سے کیا کرتے تھے، فائدہ معلوم کرتے تھے، یعنی اس کا حل معلوم کرتے تھے۔ امراض المولمہ، اور جان لیوا بیماری، فقد الاشتہاء الی حد، اور خطرناک بیماریوں نے جو ہے کھانے کے مزے کو، چاہت کو ختم کر دیا تھا، الی حد، ایک حد تک۔ تقضی ایاماً و لیالیاں، کئی دن اور کئی راتیں گزر جاتی، لا یذوق طعم الغذاء، غذا کھانے کا وہ مزہ بھی نہیں چکھتے تھے، حتی سارا، یہاں تک کہ الاکل، کھانا کیا ہو جاتا، غائباً، بطریق النوبہ، روٹین کے حساب سے کھانا ناگا ہو جاتا تھا، کالحمى، بخار والے پیشنٹ کی طرح، بخار کے مریض کے مثل جو ہے ان کا بھی کھانا کیا ہو جاتا تھا، روٹین کے حساب سے ناگا ہو جاتا تھا۔ وَكَانَ مَعَ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ الْمُؤْلِمَةِ، ان جان لیوا بیماریوں، والاسقام المفجعہ، اور خطرناک تکلیف کے باوجود بھی، کان لطیف الطبع، وہ بہت ہی نرم مزاج تھے، حسن المحاضرۃ، اچھی بات چیت کرنے والے تھے، جمیل المذاکرۃ، اچھا ڈسکشن اور تذکرہ کرنے والے تھے، فصیح المنطق، صاف ستھرا بولتے تھے، ملیح الکلامی، اور جو ہے اچھی بات کرتے تھے، ذا تواضع و بشاشۃ، بہت ہی ہمت اور محبت اور اللہ کی دی ہوئی چیز کی تواضع، انکساری کرنے والے تھے، لا يمكن الاحاطۃ بوصفہ، ان کی تعریف کو، الاحاطۃ جمع کرنا، لا يمكن، ممکن نہیں ہے،
بے وصفی ان کی تعریف، ان کی اچھائی کو بیان کرنا، وہ مجالسہ ان کی جو بیٹھک ہوتی تھی، مجلس کیا ہوتی تھی، ہی نزہۃ الاذہان، ذہن والعقول اور سمجھ کو، عقل کو کیا کرتی تھی، تفریح میں ڈال دیتی تھی، تر و تازہ کر دیتی تھی، مما لدیہ ان باتوں میں، لدیہ من الاخبار جو خبریں ان کے جانب آتی تھی، التی تنشف الاسماع کان جس کے سننے میں لگ جاتے تھے، والاشعار المذہبہ اور وہ اچھے اچھے اشعار، لاتباع مجاز کے حساب سے، یعنی نیچرلی ان کے اچھے اچھے اشعار، والحکایات اور عن الاقطار البعیدہ و اہلہا و عجائبہا، کہتے ہیں کہ دور دراز شہر کی وہ باتیں اور وہاں کے رہنے والوں کی باتیں، و عجائبہا اور شہروں کے عجیب و غریب واقعات، بحیث و اس طور پر ان کے سامنے آتے تھے، یعنی وہ بیان کرتے تھے کہ یظن السامع سننے والا یہ سمجھتا تھا کہ انہ قد عرفہا انہوں نے اس کو جانا ہے، بالشہادتی دیکھ کر، ولم یکن الامر لیکن معاملہ بات کذالک ایسا نہیں تھا، فانہم لم یعرف اس لیے کہ وہ غیر کلکتہ کے علاوہ کسی اور شہر کو انہوں نے نہیں دیکھا، نہیں جانا، ولیکنہ لیکن وہ کان باہر الذکاء بہت ہی کھلے ذہن کے تھے، وقوی التصور اور بہت زبردست سوچ والے تھے، کثیر البحث عن الحقائق اور حقیقت کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کرنے والے تھے، فاستفاد ذالک بوفود اہل الاقطار البعیدہ الی حضرت دہلی، یعنی کیپٹل دہلی میں دور دراز سے آنے والوں سے اس سلسلے میں، فاستفادہ انہوں نے استفادہ کیا، یعنی ان سے ہر ایک چیز معلومات کی، وَلِأَنَّهُ قَدْ صَنَّفَ النَّاسِ فِي الْأَخْبَارِ مُصَنَّفَاتٌ يَسْتَفِيدُ بِهِ اور اس وجہ سے بھی کچھ لوگوں نے ایسی کچھ خبروں کو بھی چھاپ چکا تھے، مصنفاتن کچھ ایسے پامفلیٹ اور میگزین میں، یستفید بہی جس سے وہ کیا ہے استفادہ کرتے تھے، یعنی اس کو پڑھ کر سمجھتے تھے، مما یقرب من الشہادہ جو دیکھنے سے زیادہ قریب تھا، مطلب یعنی کچھ لوگ جو ہے اچھی اچھی باتوں کو اور لائیو ٹیلی کاسٹ کی کوئی چیزوں کو ایسا چھاپتے تھے کہ آدمی پڑھ کر یہ سمجھتا تھا کہ انہوں نے ابھی ترنت دیکھا ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ وَقَانَ النَّاسُ يَقْصِدُونَهُ لوگ جو ہے ان کے پاس آتے تھے، ان کے طرف قصد کرتے تھے، یعنی آتے تھے، لِيَسْتَفِيدُوا مِنْ عِلْمِهِ تاکہ وہ لوگ ان کے علم سے استفادہ کرے، یعنی اس سے فائدہ اٹھائے، ان سے کچھ سیکھے، والادباء اور لٹریچر والے لوگ، لِيَأْخُذُوا لوگ من ادبہ ان سے لٹریچر حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، وَيَعْرِضُوا اور وہ لوگ ان پر ان کے سامنے اشعارہم اپنے اشعار پیش کرتے، والمحاویج محوجن جمع محاویج ضرورت مند لوگ، یاتونہ ان کے پاس آتے تھے، لیشفع تاکہ وہ لہم ان کی، عند ارباب الدنیا دنیا دار یعنی دنیا کے مالدار لوگوں کے سامنے سفارش کر دے، ان کی طرف سے بول دے، وَيُوَاسِيهِمْ اور وہ ان کی کیا کرتے تھے، ہمدردی کرتے تھے، ان کی ہمدردی کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ مرسی کرتے تھے، واسا یواسی مواسات ہمدردی کرنا، اور رب جمع ارباب دنیا دار لوگ، دنیا کو پالنے والے یعنی دنیا دار ہو، جتنا ان سے ممکن اور پاسبل ہوتا تھا اتنا وہ ان کے ساتھ ہمدردی اور نرمی کرتے تھے، وَكَرْمُهُ اور ان کی نوازش، ان کا اکرام، ان کا رسپیکٹ اور عزت کرنا کیا تھا، کلمت اجماع بھرپور بات سے، المرضى اور بیمار لوگ، یلوذون بہ لازا یلوذو لوازتن کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا بے صلے کے ساتھ، تو مریض لوگ جو ہے یلوذون بہ ان سے، لمداواتہم اپنی دواؤں کی مدد مانگتے تھے، وَأَهْلُ الْجَذْبِ اور اللہ والے لوگ، والسلوک اور دیندار لوگ، یاتونہ ان کے پاس آتے تھے، لِيَقْتَبِسُوا تاکہ وہ لوگ حاصل کرے، من اشعۃ انوارہ ان کے نور کی شعاعیں روشنی، کیا مطلب اللہ والے اور دیندار لوگ ان کے پاس آتے تھے، لِيَقْتَبِسُوا تاکہ وہ ان سے برکت اور فیض حاصل کرے،
اشعۃ انوارہ یعنی ان کے نور کی شعائیں یعنی ان کی برکتیں، ان کی دعائیں، وغرباء الدیار من اہل العلم والصلاح اور صلاح کار، ایڈوائزر اور پڑھے لکھے غیر ملکی اور صلاح کار، ینزلہم وہ ان کے پاس ٹھہرتے تھے، ویحسن مثواہم اور ان کا وہ بہترین ٹھکانہ ہوتا تھا، ویفضل علیہم تو شیخ کیا کرتے تھے، ان پر احسان کرتے تھے، بما ان چیزوں میں یحتاجون الیہ جس کی ان کو ضرورت ہے، ویسعی فی قضاء اغراضہم اور وہ ان کے مقصد کو پورا کرنے میں، ونیل مطالبہم اور ان کے مطالبے کو پورا کرنے میں کیا ہے، دوڑ دھوپ کرتے تھے، وَإِذَا جَالَسَهُ مُنْحَرِفُ الْأَخْلَاقِ اور جب کوئی بد اخلاق پھرے اخلاق کا آدمی، جالسا ہو ان کے پاس بیٹھتا، او من لہو یا وہ لوگ ان کے پاس بیٹھتے، لہو جس کو دینی مسائل میں بعض و شقاقن کچھ اختلافات ہوتا، بعض و شقاقن کچھ ڈاؤٹ اور اختلاف ہوتا، یعنی ناستک قسم کے لوگ، یا تو کوئی پورا بد اخلاق یعنی لو کیریکٹر کا آدمی، یا جس کو اللہ رسول کی چیزوں میں کیا ہے، ڈاؤٹ ہوتا، اللہ رسول کی چیز میں جو ہے ناستک پن ہوتا، وہ لوگ اگر ان کے مجلس میں بیٹھتے، ان کے سامنے بیٹھتے یا سوال جواب کرتے تو کہتے کیا ہے، جاء من سحر بیانہ بما تو وہ اپنی واضح اور جادو بیانی سے، بما ان باتوں کو لے کر آتے، جاء بما ان باتوں کو لے کر آتے، من سحر بیانہ یعنی اپنی اچھی اور خوشبو طریقے سے، یؤلف جو کیا ہے، پانی، بین الماء والنار جو آگ اور پانی کو کیا کر دیتی، جوڑ دیتی، ویجمع اور وہ بین الزب والنون اور وہ گوہ اور ویل مچھلی کے درمیان کیا ہے، اس کو جمع کر دیتے، یعنی وہ ایسا بیان کرتے تھے، ایسی بات سمجھاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ آگ اور پانی ایک ہے اور مچھلی اور گوہ ایک ہے، فارقہ اور وہ اس کو جدا نہیں کرتے تھے، الا وہو عنہ راض جب تک وہ ان سے خوش نہ ہو جاتا، یعنی وہ اس کو اس وقت تک چھوڑتے نہیں تھے جب تک وہ آدمی ان سے امپریس نہ ہو جاتا۔